بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل ہم نے 19ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھا، جس میں ہم نے سورۃ الشورى، سورۃ الفرقان، سورۃ النمل کے بارے میں پڑھا۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اعتراضات قیامت کے حوالے سے ذکر کیا، رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان بیان کی، قرآن کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی بیان کی۔ اس کے بعد سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان فرمائے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بیان فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی ذکر فرمایا۔ یعنی سورۃ الفرقان میں مشرکین کے اعتراضات، قیامت اور رحمان کے بندوں کی صفات، سورۃ الشورى میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کی قوموں کے انجام اور قرآن کی حقانیت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا اور قوم لوط کا ذکر ہم نے سورۃ النمل میں پڑھا۔ تو آج ہم 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ، 20ویں پارے میں کون کون سی صورت موجود ہیں؟ اس پارے میں سورۃ النمل موجود ہے، سورۃ القصص موجود ہے، سورۃ العنکبوت موجود ہے۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو اور عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ سورۃ النمل میں چیونٹی کا بھی واقعہ موجود ہے، ذکر موجود ہے۔ قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد ہم یہ تمام واقعات تفصیلی پڑھیں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے توحید، انبیاء کرام کے واقعات، آزمائش اور قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 56 to 60 تک میں قوم لوط علیہ السلام کی قوم کو زمین میں دھنسا کر ہلاک کر دیا گیا کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اسی سورت کی آیت نمبر 61 to 66 میں اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ اللہ ہی بارش برساتا ہے، زمین و آسمان کو تھامے رکھتا ہے، مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 67 to 93 تک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور مجرموں کا انجام بیان فرمایا۔ قیامت کے منکرین کو دنیا میں عذاب اور آخرت میں سخت سزا دی جائے گی۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت اور جنت کی خوشخبری ہے۔ اس کے بعد اس سورت میں سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ القصص کی کل آیات 88 ہیں، سورۃ العنکبوت کی کل آیات 69 ہیں۔ سورۃ القصص اس کی آیت نمبر 1 to 21 تک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آزمائش کا ذکر فرمایا۔ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا میں ڈال دیا اور وہ فرعون کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو غلطی سے قتل کر دیا اور مدین کی طرف ہجرت کی۔ تمام واقعات کا ذکر ان آیات میں موجود ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 22 to 28 تک میں مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اپنی بیٹی سے نکاح کا پیغام دیا اور 8 سے 10 سال خدمت کی شرط رکھی۔ اسی صورت میں آیت نمبر 29 to 50 تک میں نبوت اور فرعون سے مقابلے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ فرعون کی تکبر بھری داستان کہ فرعون نے تکبر کیا مگر آخر کار غرق ہو گیا۔ اسی صورت کی آیت نمبر 76 to 82 تک میں قارون کی ہلاکت کا بھی ذکر ہوا۔ قارون بہت مالدار تھا اور تکبر کرتا تھا، زمین میں دھنسا دیا گیا۔ سورۃ القصص کی ہی آیت نمبر 83 to 88 تک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی بیان کی۔ آخرت میں مومنین کامیاب اور مجرم ناکام ہوں گے، ان چیزوں کا
ذکر کیا گیا۔ 20ویں پارے میں سورۃ القصص کے بعد سورۃ العنکبوت کا ذکر ہوتا ہے۔ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 1 to 13 تک میں ایمان کی آزمائش کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آزمانے کا ذکر کیا کہ اللہ ایمان والوں کو آزماتا ہے تاکہ مخلص اور منافق الگ ہو جائیں۔ اسی صورت کی آیت نمبر 14 to 40 میں گزشتہ امتوں کی آزمائش کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا بھی ذکر کیا گیا۔ اسی صورت کی آیت نمبر 45 میں نماز کی برکت کا بھی ذکر کیا گیا کہ نماز برائیوں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو 20ویں پارے میں ہم نے سورۃ النمل میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اللہ کی قدرت اور قیامت کی نشانیوں پڑھی۔ سورۃ القصص میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، فرعون کی ہلاکت اور قارون کا انجام پڑھا۔ سورۃ العنکبوت میں ایمان اور آزمائش اور پچھلی قوموں کی ہلاکت اور نماز کی اہمیت کا بھی ذکر پڑھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ میرا بتانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بتانے میں، آپ کے سننے میں جو بھی غلطی، بے ادبی، کوتاہی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے۔ اور الحمدللہ 20 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا ہم نے پڑھا اس تمام کو یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔